بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر کچھ حقوق عائد کیے ہیں۔ ان حقوق کی پاسداری اور ادائیگی ہم سب کا فریضہ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حقوق اپنے تعلق سے بیان کیے ہیں جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور کچھ وہ حقوق ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اور حقوق العباد یہ دین کا بڑا اہم شعبہ ہے۔ اتنا اہم شعبہ ہے کہ بسا اوقات اگر انسان اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرے اور توبہ کر لے تو توبہ سے وہ حقوق معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ اتنا سنگین ہے کہ حقوق العباد توبہ کے ذریعے بھی معاف نہیں ہوتے۔ انسان اس پر ندامت کرے، شرمندہ ہو، توبہ استغفار کرے، تب بھی وہ حقوق معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ انسان ان حقوق کو ادا نہ کر دے یا صاحب حق سے اپنا حق معاف نہ کرا لے یا صاحب حق اپنا حق خود معاف کر دے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حقوق العباد بڑا اہم شعبہ ہے دین کا۔ اس لیے شریعت میں ان حقوق کی ادائیگی پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ دین کے جو 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ عبادت کا شعبہ ہے جس کا تعلق نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ سے ہے۔ اس کے علاوہ 4 شعبے اور ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا شعبہ ہے دین کا عقائد، دوسرے عبادات، تیسرے معاملات، چوتھے معاشرت اور 5ویں اخلاق۔ اور اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ انسان دین کے مکمل تقاضوں پر عمل کرے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے دین پر مکمل عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ دین کا ایک حصہ تو عمل میں لے آئے اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دین کے تمام شعبوں پر عمل ہو۔ اگر کوئی شخص دین کے ایک حصے پر عمل کر رہا ہے اور دوسرے کو چھوڑ رہا ہے تو یہ کامل مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ ہم کامل مومن اسی وقت ہو سکتے ہیں جب دین کے تمام تقاضوں پر عمل کریں۔ حضرات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جس کا تعلق عبادت سے ہے، ہم اس کی ادائیگی کو دین سمجھ رہے ہیں، جبکہ معاشرت اور معاملات یہ بھی دین ہے اور دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے
کہ آدمی بڑا دیندار ہے، یعنی نمازی ہے، روزے کا پابند ہے، ذکر تلاوت کا پابند ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن نہ اس کے معاملات صحیح ہیں، نہ اس کی معاشرت صحیح ہے، تو صرف نماز روزے کی پابندی کر لینے سے وہ پورا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یقیناً نماز اہم عبادت ہے اور تمام عبادات میں اس کو اولین درجہ حاصل ہے، لیکن ہمیں اس کی پابندی کے ساتھ ساتھ دین کے دوسرے شعبوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ اور آج تمام شعبوں میں جو شعبہ ہے معاشرت کا، یعنی گھریلو زندگی کا، اس میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور لوگ اس طرف بہت کم توجہ دے رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین کے ان تمام شعبوں پر بھی عمل کریں، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین بھی صحیح ہو، ہمارے معاشرت اور ہمارا رہنا سہنا ایک دوسرے سے تعلقات بھی صحیح ہوں، ہمارے اخلاق بھی صحیح ہوں، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ ڈی ایم ایس ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن شہر بنگلور کا ایک واحد ادارہ ہے جس نے معاشرت سے متعلق خدمات پیش کی ہیں، اور یہ فاؤنڈیشن یہ چاہتا ہے کہ معاشرت سے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں امت کے نوجوانوں تک اس کو پہنچایا جائے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اسی میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ آج گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں تو میں ہیں، ساس بہو میں ناچاقی ہے، ساس نندوں میں جھگڑے ہیں، پھر اس سے آگے بڑھ کر طلاق اور خلا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کورٹ کچہری، یہ سارے مسائل آ رہے ہیں۔ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے معاشرت سے متعلق دین کے اس شعبے کو، جس میں اللہ کے نبی نے ہمیں ہدایات دی تھیں، یہ اکثر بھلا رکھا ہے۔ آج ہر چیز اپنی اولاد کو سکھائی جاتی ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی کام بغیر سیکھے نہیں ہوتا، ہر کام سیکھنے سے آتا ہے اور سکھانا چاہیے۔ آج ہم اپنی اولاد کو سب کچھ سکھاتے ہیں، پڑھاتے لکھاتے ہیں، لیکن شادی اور بیاہ جو زندگی بھر کا معاملہ ہے اور زندگی بھر کے تعلقات اس کے ذریعے قائم ہوتے ہیں اور ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ ایک لڑکا اور لڑکی جب دلہا دلہن بن جاتے ہیں اور نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو ان دو بول کے ذریعے وہ ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں، ایک نئے خاندان کی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن اس نئے خاندان کی ابتدا کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، نہ آج لڑکے کو سکھایا جاتا ہے نہ لڑکی کو سکھایا جاتا ہے۔ جب ہر کام سیکھنے سے آتا ہے تو شادی سے پہلے بھی شادی کے احکام سیکھنا چاہیے۔ نکاح کے بعد ازدواجی زندگی کیسی گزرے اور کس طرح گزاری جائے، اس کے لیے شریعت نے جو ہدایات دی ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے۔ آج یہ چیز بہت مفقود ہو چکی ہے۔ شادی کا جب معاملہ آتا ہے، مہینوں پہلے تیاری شروع ہوتی ہے، لاکھوں روپے اس پر خرچ کیا جاتا ہے، لیکن جو اہم چیز ہے سکھانے کی، جو تیاری کی اہم چیز ہے، یعنی ان کو نکاح سے متعلق، ازدواج زندگی سے متعلق شریعت کے احکام بتائے جائیں، وہ آج کوئی نہیں سکھا رہا۔ نہ ماں باپ اپنی بچی کو سکھا کر بھیجتے ہیں تجھے اپنی سسرال میں جا کر کیسے رہنا ہے، نہ ماں باپ اپنے لڑکے کو سکھاتے ہیں کہ تجھے اپنی بیوی کے ساتھ، وہ لڑکی جو سارے خاندان کو چھوڑ کر تیرا گھر بسانے آئی ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیسے اس کو رکھنا ہے، کوئی نہیں سکھا رہا ہے۔ ہر مہینے یہ
کامیاب ازدواج زندگی کے عنوان سے دی آرٹ آف سکسیسفل میرج پروگرام کے ذریعے سے ہم نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ہر مہینے ہمارے پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ آئیے ہمارے پروگرام میں شریک ہو کر ازدواج زندگی سے متعلق احکام سیکھیے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے۔ اللہ ہم سب کی زندگی کو خوشگوار بنائے، معاشرت کو کے اندر اصلاح پیدا فرمائے، سدھار پیدا فرمائے، آمین۔